الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی الگ الگ کیٹیگری اور انسانوں کی الگ الگ قسمیں رکھی ہیں۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو ظالم ہے، کھلی نافرمان ہے، اللہ کی دشمن ہے۔ ایک انسانوں کی وہ قسم ہے جو درمیانی ہے، مڈل کلاس ہے۔ وہ مڈل کلاس کیا؟ وہ کبھی گناہوں میں لگ جاتی ہے تو کبھی نیکیوں میں لگ جاتی ہے، کبھی گناہوں کو انجام دے کے ظالم بن جاتی ہے، کبھی نیکیوں کے زمانے میں نیکیاں کر کے اللہ والی بن جاتی ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے انسانوں کی جو اللہ کی فرمانبردار، اللہ کے ولیوں کی ہے، جن سے کبھی شاذ و نادر کبھی لغزشیں یا کوتاہیاں گناہ ہو جاتے ہوں، عمومی اعتبار سے جن سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں۔ یہ تین کیٹیگری، تین قسمیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کی رکھی ہیں، اور ہر انسان کو دیکھ کر کسی نہ کوئی چیز یاد آتی ہے۔ مان لیجئے وہ سبزی کو بیچنے والا ہے تو اس کو دیکھ کر سبزیوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ وہ جس بزنس شیڈیول، پروفیشنل سسٹم سے تعلق رکھتا ہے، جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ چیز یاد آتی ہے کہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے اور فلاں یہ کام انجام دیتا ہے، فلاں فیکٹری کا مالک ہے، فلاں چیزوں کا، فلاں اس کا بزنس شیڈیول۔ لیکن حقیقت میں سب سے بہترین بندہ اللہ کے ہاں وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے، اللہ کی قربت رکھنے والا، اللہ کے ہاں زبردست حق رکھنے والا قبولیت کا وہ ہے جس کو دیکھ کر بندے اللہ کو یاد کر لیں۔ اس سے بہترین بندہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ ہوگا۔ جن بندوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن بندوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات یاد آ جائے، وہ سب سے بہترین، اعلیٰ و عرفہ و بلند بندے۔ اور آپ دیکھیں شروع زمانے سے، چاہے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، لیکن ولیوں کا سلسلہ، اللہ والوں کا سلسلہ، اللہ کی ولایت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے والوں کا سلسلہ قیامت تک بند نہیں ہوگا، اور انہی کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا کے نظام کو چالو رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں۔ ان انعام میں یہ نہیں کہ وہ ولی کا ٹیگ ہو، ڈگری ہو، کہ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد ولی ہوگا، بلکہ ہر وہ شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے جو اللہ کی فرمانبرداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آ جائے، جس کی زندگی دیکھ کر دوسرے بندے عبرت لے کہ ہاں ایک حقیقی مومن، اللہ والا ایسا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ والا، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ولایت کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ولایت کا دروازہ، اور ولایت، ولی ہونا، یہ کسی برادری، کسی خاندان، کسی کلچر، کسی کیٹیگری چند لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا کہ بس یہی لوگ، اسی برادری کے لوگ ولی بنیں گے، باقی لوگ نہیں بنیں گے، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب کے خطے کے علاوہ دوسرے علاقوں میں دیکھیں جن کی برادری، جن کے خاندان سجد نہیں تھے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت سے، اللہ کا ولی ہونے کا شرف نوازا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ ہماری نسبت سید خاندان سے ہے، ہماری نسبت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے، عمر سے ہے، عثمان سے ہے، علی سے ہے، لیکن اس کو دیکھ کر دنیا کی چیزیں یاد آئیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی یاد آئے، گناہ یاد آئیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
یاد رکھو کہ اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم، نہ ان پہ کبھی کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگے خود ہی ڈیفینیشن دے دی ایک ولی کی، ایک ولایت رکھنے والی اللہ کے دوست کی۔ الذین آمنوا، جو لوگ اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ کا لحاظ کرتے رہے، تقوی اختیار کیا ہر معاملے میں، لین دین میں، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، پروفیشنل زندگی، جس بھی فیلڈ میں وہ ہوں، اس فیلڈ میں، اس لائن میں انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہی اللہ کے ولی ہیں۔ اور بھی انعام دیکھیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ان اللہ کے ولیوں کو دنیا میں بھی بہترین خوشخبری عطا فرمائے گا، امن و اطمینان اور دلی سکون اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور فی الآخرہ، اور دنیا میں تو ہی ہے، جب اللہ کا ولی ہے، اللہ کی قربت رکھتا ہے اور اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے، خوشخبری سے، جنت الفردوس سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر سے، عرش کے سائے سے، اور تمام آپ کی اللہ کے رسول کی سفارش سے نوازے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا کے تمام نیتاؤں اور دنیا کے تمام اسکالرز لوگوں اور تمام لوگوں کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ، کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقی کامیابی اگر تمہیں ڈھونڈنی ہے تو یہی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ تم سب، یہ نہیں کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے تو تم اللہ کے ولی، اللہ کے دوست نہیں بن سکتے، ایسا نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی، اللہ کے دوست تھے تو تم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے، ایسا نہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے ولیوں میں بھی گریڈ اور مرتبے ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں سیرت رسول سے اور سیرت اولیاء سے، کہ سیرت اولیاء کے بارے میں حضرت بایزید بستامی اور امام مالک کا قول ہے کہ اگر تم کسی کو اڑتا ہوا دیکھو آسمان میں، کسی کو جادوگری دکھاتے ہوئے دیکھو، تب بھی اس کے ولی ہونے کی تصدیق نہ کرنا، اس کے ولی ہونے کا اقرار نہ کرنا، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہ دکھے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ نہ دکھے، اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جادوگر ہو سکتا ہے، وہ دکھاوے والا ہو سکتا ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈالنے والا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اولیاء اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان اللہ کے دوستوں پہ نظر پڑے اللہ یاد آئے، پروفیشنل سسٹم یاد نہ آئے، دنیا کی چیزیں یاد نہ آئیں، دنیا کے کام نہ یاد آئیں، بلکہ اس پہ اگر تمہاری نظر پڑی، تمہیں اللہ کی ذات یاد آ جائے، اللہ کے رسول کا طریقہ یاد آ جائے، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، ان من عباد اللہ عبادا یغبطہم الانبیاء والشہداء، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جن پہ نبی اور شہید یہ رشک کریں گے کہ واقعی کیا مرتبہ ان کو ملا ہے۔ ساتھیوں نے، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، من ہم یا رسول اللہ لعلنا نحبہم، اے اللہ کے رسول بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ لوگ ہیں جو لوگ آپس میں الذین تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر عمومی اعتبار سے جو محبتیں ہیں وہ بناوٹی ہیں، دکھاوٹی ہیں، اور جو محبت حقیقی ہے وہ بچی رہتی ہے۔ شاذ و نادر جو محبت اس وقت دور جدید میں، جسے کہیں ڈیجیٹلائز سسٹم میں، لیٹسٹ کلچر میں محبت جو کوئی باقی ہو، تو شاذ و نادر شاید ماں اور باپ کی کوئی محبت باقی ہو، بقیہ محبتیں زیادہ تر دکھاوٹی اور مال اور خاندان تک محدود ہیں۔
آپ دیکھیں کوئی شخص کسی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، یا تو اس سے اس کا کوئی مفاد جڑا ہے کہ ہاں اس سے میرا مال ہمارا بنے گا، ہمارا پروفیشنل سسٹم مضبوط ہوگا، بزنس مضبوط ہوگا، اس لیے وہ اس کے پاس چاپلوسی کہیں اور دکھاوٹی محبت کہیں اس میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر وہ نہیں تو کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے اس کی نسبت سے لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تمام مخلوق سے، آگے کی صفحے پوری کر لیں، آگے کی صفحے پوری کر لیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تمام مخلوق سے بغیر کسی نسبت کے، چاہے خاندان جڑا ہو یا نہ جڑا ہو، چاہے ان سے مال ملنا ہو یا نہ ملنا ہو، مال کی طرف تو کبھی اللہ کے ولیوں کو رہی نہیں۔ اللہ کے ولی نہ ہی مال کی نسبت سے اور نہ ہی رشتہ داری کی نسبت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے لیے تمام بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ الذین تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب، کہ جو لوگ، جو وہ ہیں اللہ کے ولی، یہ سب جن پہ انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، من غیر اموال، بغیر کسی مال کی نسبت سے، ولا انساب، بغیر کسی نسب اور رشتہ داری کی نسبت سے، وجوہہم نور، اللہ ان کے چہروں کو نور سے بھر دے گا، علی منابر من نور، اور وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، قیامت کے ہولناک منظر میں جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے اس وقت ان کو خوف طاری نہیں ہوگا، ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور قیامت کے ہولناک منظر میں لوگ اپنے گناہوں پہ غمگین ہوں گے، افسوس میں، دکھ میں مبتلا ہوں گے، اس وقت وہ غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں، سیرت دیکھیں صحابہ کی بھی، تابعین کی بھی، اور اللہ کے ولیوں کی بھی۔ اللہ کے ولیوں کی اگر سیرت دیکھیں تو رات و دن اللہ کے عوام کو اور اللہ کے دین کے لیے تمام لوگوں کو اللہ کے دین پہ لانے کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ آپ اوپر سے چلے جائیں، 61 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مدینہ کی سرزمین میں ہوئی، اور 99 ہجری میں اس کے درمیان میں گورنر بھی رہے، اور جب گورنر رہے اس وقت عالم یہ رہا کہ جس گلی سے گزر جائیں گھنٹوں اس گلی میں عطر کی خوشبو مہکا کرتی تھی، اور جس جوتے کو اور جوڑے کو ایک بار پہن لیا دوبارہ اس جوڑے کو پہنتے نہیں تھے، اور چال ایسی چلتے تھے کہ عمری چال کہی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں شجرہ نسب کیا ہے، شجرہ نسب وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب جو دوسرے خلیفہ ہیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پر نانا ہے، پر نانا ہے، اور گورنری کے زمانے میں اتنی زیب و زینت۔ 99 ہجری میں اللہ نے خلیفہ بنایا، گورنر کے عہدے سے اللہ نے خلافت کا عہدہ نواز دیا، اور جب خیال آیا کہ میں تو عوام کا ایک ذمہ دار ہوں، میں تو اللہ کا ایک خادم ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا امین و امانت دار و پاسدار، اس وقت تمام چیزوں کو قربان کیا، اپنے تمام زیورات بیوی کے بیت المال میں جمع کیے، اپنے تمام جاگیریں بیت المال میں جمع کر دی، حال یہاں تک آ گیا کہ ایک بادشاہ نے فخر و فاقے کی زندگی گزاری ہے جو ہم اور آپ گزار نہیں سکتے۔ چند دن کے لیے گوشت کی دکانیں بند ہو جائیں تو منہ پر گویا کی شکوہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے گوشت نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں روز مرہ کے جو گوشت کھانے والے ہیں گویا کہ ان کے منہ سے پانی چھین لیا گیا ہو، اور رات و دن اسی طرف میں وہ کروٹیں بدل رہے ہیں کہ جلد سے جلد میرے معاملات درست ہوں اور جلد سے جلد میرے مرغن غذائیں مجھے حاصل ہوں۔ اور دیکھیں عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری تک گورنر رہے ہیں، اس کے بعد خلافت ملی ہے، اور آپ فخر و فاقہ دیکھیں، گھر میں داخل ہوئے بچیاں منہ میں ہاتھ رکھ رہی ہیں، پوچھا کیوں، خادمہ سے پوچھا کیوں ہاتھ رکھ رہی ہیں، بتایا کہ گھر میں آج روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، دال اور پیاز سے پیٹ بھرا ہے، اور پیاز کی بو نہ آئے، پیاز جو ہوتی ہے اس کی بو آتی ہے کچی پیاز کی، اس کچی پیاز کی بدبو آپ کو نہ لگے، اس لیے یہ بچیاں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر نواسے ہیں عمر بن خطاب کے، آپ نے فرمایا کہ اے میری بچیوں، کیا تم چاہتی ہو کہ تم مرغن غذائیں عمدہ عمدہ کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ خود بھی عمر بن عبدالعزیز روئے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں روئی ہیں۔
وقت کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ خامس میں نام لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ 61 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تقریباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جس سال میں شہادت ہوئی ہے اس سال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد بھی وقت کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ خامس 5ویں خلیفے میں آپ کا شمار کیا جانے لگا۔ کیوں؟ بچہ ہے، عید کا دن ہے اور آپ کا بیٹا اپنے پیبند لگے ہوئے کپڑوں میں کھیل رہا ہے، اور دیکھا لوگوں نے کہا کہ پیبند لگے ہوئے کپڑوں میں کیوں کھیلتے ہو؟ مفہوم ہے کہ یہ کپڑے چاہے یا ظاہر میں دنیا میں زیب و زینت نہ رکھتے ہوں، اللہ کے ہاں اللہ کی فرمانبرداری زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں بعد کے زمانے میں 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی کوفہ کے علاقے میں، اور اللہ کے وہ عالم ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھی ہے، 6 صحابہ کا زمان سے ملاقات بھی کی ہے، 70 صحابہ سے ملاقات کی، 70 صحابہ کا زمانہ پایا۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صحابہ میں اگر کسی لوگوں کو نفرت ہے صحابہ میں سے کسی سے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے بھی باطل عقیدے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ نفرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رکھتے ہیں۔ اور تابعین میں، بزرگوں میں، مسلک میں، مسائل کے سلسلے میں اگر دنیا میں لوگ سب سے زیادہ کسی سے نفرت رکھتے ہیں اللہ کے ولیوں میں تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صاف لفظوں میں۔ حالانکہ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے اور 12,90,000 مسئلے اپنے ہاتھ سے لکھے، اور 150 ہجری میں انتقال ہوا، 6 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بعد کا زمانہ دیکھیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی زمانے کو دیکھیں 93 ہجری میں امام مالک کی پیدائش ہوئی مدینے کی سرزمین میں۔ امام مالک کو دیکھیں کیا زندگی تھی، مدینے کی سرزمین میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا محبت رسول دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزمین مدینہ میں کہیں پڑے ہوں گے، مالک کی جرأت نہیں ہے کہ یہ ان قدموں پہ سوار ہو کے چل سکے۔ امام مالک کا قول دیکھیں، ان ھذا الدین لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ۔ اس دین کے بعد کے آنے والی جنریشن، لیٹسٹ جنریشن ہو، لیٹسٹ سے لیٹسٹ جنریشن نسلیں ہوں، اس وقت تک وہ درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی پہلی جنریشن کے مطابق نہ ہو جائے۔ جس طریقے پہ پہلی جنریشن درست ہوئی صحابہ کی، تابعین کی، ولیوں کی۔ بعد کا زمانہ دیکھیں امام شافعی کا 150 ہجری میں پیدائش ہوئی، 204 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں امام احمد بن حنبل کی 164 ہجری میں پیدائش ہوئی، 241 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد میں پیدائش دیکھیں امام بخاری کی 194 ہجری میں پیدائش ہوئی، اور تقریباً 256 یا غالباً اس سے زیادہ ان کی وفات ہوئی۔ اور بعد میں دیکھیں ہندوستان آنے والے لوگ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش افغانستان اور ایران کے درمیان سجستان کا علاقہ ہے اس میں پیدا فرمایا، اور شجرہ نسب حسین رضی اللہ عنہ کا عطا فرمایا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 527 سے 579 ہجری تک اسی علاقے میں رہے، اور 20 سال عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اللہ کی فرما برداری کا علم اور اللہ کی فرما برداری پر زندگی گزارنے کا طریقہ حاصل کرتے رہے۔ اور 579 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اور ان کے پیر نے ہندوستان کا رخ کرنے کے لیے کہا، اور ہندوستان کی اجمیر کی سرزمین میں تقریباً 579 ہجری میں آپ تشریف لائے، اور 625 ہجری تک اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ 625 ہجری تک یہیں پر محنت کرتے رہے، قربانیاں دیکھ 627 ہجری تک۔ 627 ہجری میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو۔ آپ دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، 625 ہجری میں 625 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 727 یا 737 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بدایوں کے علاقے میں پیدا ہوئے، علی رضی اللہ عنہ سے شجرہ نسب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی
شاہ ولی اللہ عمر رضی اللہ عنہ سے نسب ملتا ہے، تقریباً 1127 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور آپ کا شجر نسب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی، جو گنج مراد آباد کی سرزمین میں آج بھی مدفون ہے، ان ولیوں نے قربانیوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ دیکھیں بایزید بستامی کی، جن کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، والدہ بیوہ ہیں، برتن مان مان کے دوسرے گھروں میں کام کر رہی ہیں اور بچے کو اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہیں۔ بچے کو ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں دیا، تقریباً 14 سال ان کی خدمت میں رہے اور بیچ میں ایک بار چھٹی لے کے آ گئے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ماں بھی اللہ کی ولیاں تھیں، کہا کون؟ کہا بایزید۔ کہا میرا بایزید ابھی نہیں آ سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ 14 سال بعد روایتوں میں ملتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح فرشتوں میں جبرائیل کا مرتبہ ہے، اس طرح ولیوں میں بایزید بستامی کا مرتبہ ہے۔ اس لیے اب دیکھیں تمام اولیاء، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین گیلان میں پیدا ہوئے، ایران کا ملک کا شہر ہے، ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر ہوئی، آپ بغداد تشریف لے آئے۔ اس بغداد تشریف لانے کے بعد دین کی محنتوں کو انجام دیا۔ تقریباً 1000 یہودی، جن کو جیوز کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروایا، اور بہت سینکڑوں اور لاکھوں لوگوں نے، چاہے وہ عیسائی ہوں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو مسلمان تھے، جو گناہوں میں ملوث تھے، لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ لیکن یہ وہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب اللہ کے لیے، دین کے لیے لگایا، اور صرف عوام سے جو محبت کی وہ کسی مال کی نسبت سے نہیں کی، یا کسی کا پیسہ لینے یا ہدیہ تحفے لوٹنے کی نسبت سے نہیں کی، انہوں نے کسی رشتہ داری کی نسبت سے نہیں کی، بلکہ تمام عوام کو اللہ کی فرما بردار اور جنت میں داخلہ کرانے کی نسبت سے کی۔ اور ہم بھی، اللہ نے ہم کو بھی ان کا نام لیوا بنایا ہے، اللہ ان کا کام لیوا بنایا ہے۔ سب سے اصل یہ ہے، اللہ کے ولی ان کو ہی پہچانیں گے جو اللہ کے ولی ہیں، انہی کو پہچانیں گے جو اللہ کے ولیوں کا، صحابہ کا، تابعین کا اور نبیوں کا کام کر کے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا